صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصرا دليل وعينا حتى تسكنه بركاته وتمتعه فيها طويلا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. آواز بلند آواز بلند صلوات پیش دیں. بار دیگر ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پیش دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین خاتم النبیین و سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى عطرة الأقدسين الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري الإمام المنتظر المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والفائزين بلقائه. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بلند ترین صلوات پیش دیں. اللهم صل علی محمد. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ چاہیں اپنی مرضی سے انجام دیں، اور کچھ عرصہ اس جہان میں زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں، اور ہماری زندگی انسانوں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں کی طرح تمام ہو جائے، اور اس زندگی کا ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب نہ دیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے وجہ بے مقصد خلق کیا اور تم نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ کہ جس طرح کی زندگی تم بسر کرو گے، کیا تم اس زندگی کا کوئی جواب نہیں دو گے؟ بس انسان کو اللہ نے آزاد خلق نہیں کیا، بلکہ بندگی کا، غلامی کا ایک طوق ہے جو انسان کے گلے میں اللہ نے ڈالا ہے، اور اس بندگی کی راہ کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنی حجتوں کو بھیجا ہے۔ یہ حجتیں حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں، اس کے بعد پیغمبر اکرم تک نبوت کا سلسلہ تمام ہوا۔ رسول اللہ کے بعد امامت کا سلسلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات سے شروع ہوا، اور آج امام زمان کی ذات تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ نے رسول اکرم کو بندگان کی گردن پر عالی ترین حق عطا کیا۔ النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں پر، ان کے نفوس پر ان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صاحبان ایمان کی جانوں پر رسول کو جتنا حق ہے اتنا مومنین کو اپنی جان پر حق نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ مومن کی جان کلی طور پر تصرف میں ہے اللہ کے رسول کے، کہ رسول اللہ اگر اسے حکم دے
کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ قیام کرے گا، پیغمبر اگر اسے حکم دے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا، رسول اللہ اگر اسے حکم دے کہ گھر میں رہو تو گھر میں رہے گا، پیغمبر اگر حکم دے کہ شمشیر اٹھا کر میدان جنگ میں آؤ تو میدان جنگ میں آئے گا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ کیوں اللہ نے اس اطاعت کو واجب کیا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے واجب تو کی ولایت آل محمد کی، رسول اللہ کی بھی ولایت کو واجب کیا، رسول اللہ کے ہر جانشین کی اطاعت کو اسی طرح سے واجب کیا جس طرح سے رسول کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی جس نے مانی وہ گویا ایسے جس نے اللہ کی مانی۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا من اطاع علی فقد اطانی، جس نے علی کی اطاعت کی گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ گویا کیا؟ گویا یہ کہ علی کا حکم رسول کا حکم ہے، اور رسول کا حکم کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر ہم ان تینوں باتوں کو جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جس طرح رسول اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کلام کرتا ہے، بعین ہی علی کا کلام بھی علی کا نہیں اللہ کا کلام ہے، کیونکہ مولا کائنات کا کلام اللہ کا کلام ہے، اس لیے امام کا کلام حجت ہے۔ لہذا اللہ نے لازم قرار دیا آل محمد کی ولایت کو ہر مخلوق کی گردن پر، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے آسمانوں میں ہے، چاہے وہ مخلوق اس کرۂ زمین پر ہے یا اس جیسی اور زمینوں پر ہے، ہر زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے ولایت محمد و آل محمد واجب ہے۔ اور اس پر دلیل خود امام صادق کی حدیث ہے۔ آیت اللہ مستنبط نے حدیث کو نقل کیا کہ دور دراز کے رہنے والا ایک شخص مدینے آیا امام صادق کے پاس، اور امام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے علاقے کے رہنے والے لوگوں کی کیا حالت ہے علمی؟ اس نے بڑی زبردست حالت بیان کی، اور اس نے پھر پوچھا کہ ابن رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ کے مدینہ میں علماء کی کیا کیفیت ہے، کتنے بڑے بڑے عالم آپ کے مدینے میں موجود ہیں؟ مولا نے فرمایا میرے اس شہر مدینہ میں مجھ صادق آل محمد کی تربیت میں ایسے بھی علماء موجود ہیں جو اس مدینے میں رہتے ہوئے ایک ہی دن میں اس دنیا کی نہیں کائنات کے 12,000 عوالم کی سیر کرتے ہیں، اور ان عوالم کے رہنے والی مخلوقات کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ نے آدم کو خلق کر دیا، وہ آدم کی خلقت سے ہی واقف نہیں ہے، ان پر اللہ نے مولا نے فرمایا 2 چیزیں واجب قرار دی ہیں، ان کی عبادت ہی صرف 2 چیزیں ہیں، کوئی نماز کوئی روزہ کوئی حج زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہے، صرف 2 چیزیں واجب ہیں۔ مولا کیا چیزیں واجب ہیں؟ فرمایا ہم آل محمد کا تولا اور ہمارے دشمنوں کا تبرہ واجب ہے۔ اللہ نے عالمین پر موجود تمام تر مخلوقات کی گردن میں طوق ڈالا ہے آل محمد کی ولایت کا، نہ صرف آل محمد کی ولایت کا بلکہ آل محمد کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنا بھی واجب ہے۔ اب کیوں ہے؟ اللہ نے آخر اتنا عظیم کام انجام دیا، ہر مخلوق کے اوپر آل محمد کی ولایت کو واجب کیا، کیوں آخر قرار دیا واجب؟ قرآن مجید میں یہ چیز واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ توجہ ہے آپ کی کہ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے اگر محبت کرتے ہو کہ خدا کتنا عظیم ہے کہ اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تمہارے اوپر اتنا لطف و کرم کیا ہے کہ تمہیں مال و دولت دنیاوی آسائشوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی عطا کی ہیں، مصطفیٰ جیسا رسول نبی اور علی جیسا ولی دیا ہے، اگر تم ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو۔ کیوں یا رسول اللہ آپ کی کیوں اتباع کریں، آپ کی کیوں پیروی کریں محبت خدا کی وجہ سے؟ تو آواز قدرت آئی، اگر مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو جس خدا سے تم محبت کرتے ہو وہی خدا تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں رہو گے صرف بلکہ خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی کہ نماز اللہ نے واجب قرار دی، کیوں؟ تاکہ انسان خدا کا محبوب بن جائے، روزہ واجب قرار دیا تاکہ انسان خدا کا محبوب بنے،
حج و زکات و خمس کو جہاد کو واجب قرار دیا تاکہ انسان خدا کا محبوب بنے. اتنی زحمتیں اتنی تکالیف اللہ نے انسان پر عائد کر دی. کیوں؟ تاکہ انسان خدا کی محبت کو کسب کر لے. اور خدا کی قسم یہ اتنا عظیم مقام ہے کہ خدا کا محبوب قرار پانا، کہ یہ مقام وہ مقام ہے کہ جس مقام پر میرا اور آپ کا پہلا امام، موحدین کا مولا، مومنین کا امیر خود علی ابن ابی طالب فائز ہے. آپ جا کے غزوہ خیبر دیکھیں، پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ کل میں اس کو علم عطا کروں گا، اس کو علم عطا کروں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے گا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا. علی کا یہ مقام ہے کہ علی کیا ہے؟ محبوب رسول بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے. لیکن ان تمام تر زحمتوں کو اٹھانے کے بعد انسان اگر محبوب الہی بنتا ہے، اس محبت کے مقام کو کسب کرنے کی، خدا کا محبوب بننے کی ایک مختصر سی راہ ہے، ایک مختصر سی راہ ہے، اور اس راہ کا نام ہے محبت حسن و حسین. حسن و حسین کی محبت. خود پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے حبیب ابن مظاہر کو مدینے میں دیکھا کہ حبیب بچوں کے ساتھ کھیل رہے. پیغمبر گئے، آپ نے حبیب کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور بے تحاشا حبیب کو بوسے دینا شروع کیا. سر و سینے پہ اور رخسار پہ اور چہرے پہ حبیب کو پیغمبر بوسے دیتے چلے جاتے. تو ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، حبیب سے اتنی محبت؟ یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ آپ کے خانوادے میں سے نہیں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں نہیں، ایک بچہ ہی تو ہے یا رسول اللہ، کیوں حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ اس لیے حبیب سے محبت کرتا ہوں کیونکہ حبیب میرے حسین سے محبت کرتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. خدا اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. پھر آگے پیغمبر نے ارشاد فرمایا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، کہ جو دن جس ذات گرامی کے ساتھ منسوب ہے، امام حسن مجتبیٰ سبت اکبر. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے قریب بلایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے. درود بھیجیں قبلہ کی آمد پہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے. کہا کہ حسن مجتبیٰ جنت میں جائے گا. اچھا، پھر کیا فرمایا؟ نہ صرف حسن جنت میں جائے گا، جو حسن سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے. پھر آگے بڑھے پیغمبر، کہا جو حسن سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں. پھر دست دعا خدا کی بارگاہ میں بلند کیے اور 3 مرتبہ دعا کی کہ پروردگار میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھ، تو بھی حسن سے محبت رکھ، تو بھی حسن سے محبت رکھ. کیوں پیغمبر نے حسن مجتبیٰ سے محبت رکھی؟ اس لیے نہیں رکھی کہ آپ نواسے تھے، بیٹی کے فرزند تھے، علی کی اولاد تھے، بلکہ آپ نے اس لیے محبت رکھی حسن مجتبیٰ سے کہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ حسن سے میں اس لیے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حسن مجتبیٰ سے محبت رکھو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے مصطفیٰ حسن مجتبیٰ سے محبت رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں خدا کی عبادت سمجھ کر رسول حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا. حسن مجتبیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی عبادت ہے. اور کیوں عبادت ہے؟ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ
امام حسن مجتبی خود ولی خدا ہے، خود حجت الہی ہے، زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ ہے، کیونکہ امام کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے، کیونکہ امام سے محبت خود خدا کی ذات رکھتی ہے، اس لیے رسول اللہ پر بھی واجب ہے کہ جس سے خدا محبت کرے اس سے مصطفیٰ بھی محبت کرے۔ درود بھیجے مولا کی ذات پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محبت رکھی کیونکہ امام حسن مجتبی کا کردار ہی اتنا بلند ہے، مولا کے اپنے ذاتی خصائل اور آپ کی فضیلتیں ہی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر دشمن بھی تعصب کی عینک اتار کے دیکھے تو اسے بھی حسن مجتبی سے محبت ہو جائے گی۔ ایک خصلت تھوڑی سی آپ کے سامنے امام کی سیرت کا بیان کروں چند جملے مصائب کے۔ ایک خصلت مولا کی سخاوت ہے، سخاوت، حد درجہ سخاوت، بلکہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ملتا ہے کریم اہل بیت۔ کریم کی جب تعریف امام حسن مجتبی نے کی تو مولا نے فرمایا کریم اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دے۔ سوال کرنے سے پہلے جو عطا کرے وہ کیا ہے؟ کریم آل محمد۔ اور امام نے عطا کیا سوال کرنے سے پہلے، اس وقت عطا کیا جب حاکم شام مدینے آیا اور اس نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ اس کے خلاف ہوئے۔ ظاہر ہے امیر المومنین کے خلاف جو اس نے پروپیگنڈا شام میں کرنا تھا سو کیا، لیکن مدینہ تو رسول کا شہر تھا، مدینہ کی گلی گلی علی کی فضیلتوں کی گواہ تھی۔ مدینہ کے لوگوں کو جب اس نے دیکھا کہ مخالف ہوئے جاتے ہیں حاکم شام کے، تو اس نے کہا کہ مدینہ کے لوگوں کو بلاؤ، میں ان میں مال تقسیم کرتا ہوں تاکہ ان کے دل میری طرف جھک جائیں۔ صبح سے اس نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، لوگ آتے چلے گئے، مغرب تک کا وقت ہو گیا، یہ مال تقسیم کرتا رہا، بیت المال کے دروازے اس نے کھول دیے، لیکن دن تمام ہونے کو تھا کہ سب آئے مگر حسن مجتبی نہیں آئے۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ علی و بطول کے فرزند حسن مجتبی کو بلا کے لاؤ۔ امام کو لے آئے، مولا تشریف لائے، تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، صبح سے لے کے اب تک سارا دن جو کچھ میں نے سارے مدینے کو دیا ہے اتنا سارا کچھ صرف آپ کو دوں گا۔ وہ سارے کا سارا مال جو میں نے مدینے کے اتنے لوگوں میں سارا دن بیٹھ کے تقسیم کیا ہے، ایک آپ کو وہ مال میں ہدیہ کروں گا۔ امام کو اس نے مال دیا، مولا نے مال قبول کیا، امام نے اس سے اجازت طلب کی۔ امام جب اٹھ کے چلے تو اس کے دربار میں موجود ایک دربان نے امام کی عزت کرتے ہوئے مولا کے جوتے اٹھا کے آپ کے قدموں کے سامنے درست کر کے رکھ دیے۔ جوتے اٹھا کے امام کے قدموں کے آگے جب اس نے درست کیے تو امام نے کہا کہ یہ سارا مال جو صبح سے لے کے اب تک اس شخص نے تقسیم کیا اور اتنا ہی مجھے عطا کیا، صرف جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے حسن مجتبی تجھے صدقہ کر رہا ہے۔ گویا امام اسے بتا رہے تھے کہ جس مال کا، جتنے مال کا تو حسن مجتبی کو حقدار سمجھتا ہے نا، حسن مجتبی کے نزدیک اس مال کا حقدار میری جوتیاں سیدھی کرنے والا ہے۔ یہ امام کی سخاوت ہے۔ یہ امام کی سخاوت کے دسترخوان جب آپ بچھاتے تھے تو مدینہ سارا امام کے دسترخوان پہ جمع ہو جاتا، مدینے کے لوگ۔ لیکن افسوس کا مقام عزادارو یہ ہے، جس حسن مجتبی نے لوگوں کو کھانا کھلایا، امت نے اس حسن کو زہر کھلایا۔ خدا کی قسم، زہر فرزند پیغمبر کو دیا۔ خود پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو بستر بیماری پر اپنی جان دے گا، یا خدا کی راہ میں تلوار سے مارا جائے گا یا زہر حلاحل سے قتل ہوگا۔ سب سے پہلا مقتول اہل بیت پیغمبر میں جسے تلوار سے قتل کیا گیا، مسلمانوں کا وہ امیر تھا جسے رسول نے کل ایمان کہا تھا، مسلمان منبر پہ بیٹھ کے اسے کافر کہتے تھے۔ علی جب لگی ہے نا مسجد کوفہ میں مولا کو ضربت،
صاحبان مقاتل نے لکھا ہے علی کا سر ایسے کھلا ہے جیسے کتاب کھولی جاتی ہے. کہا کہ اگر علی کے سوا کوئی ہوتا اس ضربت پر موقع پر ہی اپنی جان دے دیتا. دوسرا مقتول جسے تلوار سے قتل کیا گیا وہ مظلوم امام تھا، وہ مظلوم بھائی تھا جس کے سینے پہ شمر سوار تھا. کند خنجر سے اس نے پسے گردن سے 12 ضربے لگا کے گردن کو قلم کیا. بہن 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی. کربلا کا مظلوم حسین ابن علی. باقی تمام ائمہ کو زہر ملا عزاداروں، لیکن جیسا زہر امام حسن مجتبی کو ملا ہے نا ویسا زہر کسی کو نہیں ملا. آپ نے ایک مرتبہ کا سنا ہے نا مولا کو زہر ملا. بعض صاحبان مقاتل نے لکھا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 6 مرتبہ بطول کے بڑے بیٹے کو زہر دیا. کبھی کھانے میں زہر ملایا، کبھی عصا کے نیچے لوہے کے اندر زہر رکھا، اور کبھی زہر آلود خنجر امام کی ران میں مارا. 7ویں مرتبہ جب حاکم شام کے حکم پہ زہر ملانا تو اس نے کہا کہ اب کی بار میں نے وہ زہر دیا ہے حسن مجتبی کو کہ اگر پورے دریا میں بھی ڈالا جائے ساری مچھلیاں ہلاک ہو جائیں گی. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے امام کے تشت میں آ گرے، لیکن یہ امام کی سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. عراق کے ایک عالم دین ایک خطیب کے خواب میں خود امام حسن مجتبی آئے. مولا نے اس سے کہا کہ تم میری مصیبت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کہا کہ مولا میں آپ کی مصیبت بیان کرتا ہوں. کہا کیا بیان کرتے ہو؟ کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا اٹھا ہوا جنازہ وہ واحد جنازہ تھا جو 1 مرتبہ گھر سے جانے کے بعد واپس آیا. مولا نے کہا یہ میری مصیبت بڑی نہیں ہے. کہا کہ مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کا وہ جنازہ وہ واحد جنازہ ہے جس کو 1 نہیں 2 کفن دیے گئے. کہا کہ یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا کہ مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ 70 تیر مارے گئے. کہا یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. اس نے دست ادب جوڑ کے کہا کہ حسن مجتبی مولا آپ ہی بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت یہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا جاؤ میرے شیعوں کو بتا دو کہ میرے نانا رسول اللہ کے جانے کے بعد شہر مدینہ تھا، مدینے کی ایک گلی تھی، ایک دروازے کو جلایا گیا، دروازے کی پشت پہ میری ماں در و دیوار کے درمیان پس گئی، جلتا ہوا در میری ماں کے اوپر آ کے گرا، اور 3 سال کی کم سنی میں حسن مجتبی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيها القلب.